اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے، سورۃ الانشقاق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 84 نمبر سورت ہے۔ یہ سورت ایک نام سے موسوم ہے، الروم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا روم و فارس کے بارے میں ایک غیبی خبر سے کی ہے۔ چونکہ رومی نصارہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، اس لیے کہ مسلمان بھی اہلی کتاب اور عیسائی بھی، رومی بھی اہلی کتاب تھے۔ رومی بھی بعث بعد الموت کو مانتے تھے، مسلمان بھی موت کے بعد زندگی کو مانتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں رومیوں کا ذکر کیا، مسلمانوں کا ذکر کیا، فارسیوں کا ذکر نہیں کیا۔ ایرانی فارسیوں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ عباد النار، وہ آتش پرست تھے، جو مشرکین کی زیادہ قریب تھے۔ ان کی ہمدردیاں، مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، اس لیے کہ وہ آتش پرست تھے اور مشرکین بت پرست تھے۔ فارسی اور ایرانی بھی موت کے بعد زندگی کو نہیں مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، سپر پاور تھے یہ دونوں ملک، اور ان میں تقریباً 10 سال تک جنگ جاری تھی۔ اس کی خبریں مکہ مکرمہ بھی پہنچتی تھی۔ تو جب فارسیوں کی غلبے کی خبر آتی تھی، مشرکین خوش ہوتے تھے، بغلے بجاتے تھے، اور جب رومیوں کی غلبے کی خبر آتی تھی تو مسلمان خوش ہوتے تھے۔ رومی مغلوب ہو گئے، فارسی غالب آ گئے، اور جو رومی بادشاہ تھا قسطنطنیہ میں پناہ پر مجبور ہو گیا، بڑے بڑے پادری ان کے مارے گئے، اور ایرانیوں نے ان کا صلیب، بڑا صلیب تھا، وہ بھی چھین کر لے گیا بیت المقدس سے۔ یہ خبر مکہ آئی، مشرکین بہت خوش ہو گئے، اور اس سے انہوں نے یہ نیک شگون پکڑا کہ ہم بھی تم پر غالب آئیں گے، جیسے اہلی کتاب پر فارسی و ایرانی غالب آ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئندہ رومی غالب آئیں گے، اور 100 اونٹ کی شرط رکھی گئی۔ یہ شرط اس وقت جائز تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور اس میں 2 پیشگوئیاں کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ رومی ابھی مغلوب ہو گئے، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد وہ دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع 3 سے لے کر 9 سال تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ اور دوسری پیشگوئی خوشخبری اس میں یہ ہے کہ مسلمان بھی مشرکین مکہ پر غالب آئیں گے، اور یہ 2 خبریں قرآن کریم نے ایسے وقت میں دی کہ اس وقت رومیوں کے غالب آنے کے دور دور کے آثار نہیں تھے، اور اس طرح مشرکین مسلمانوں کے بھی مشرکین پر غالب ہونے کے دور دور کے آثار نہیں تھے۔ اور قرآن کریم نے یہ خبر دی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، ادھر رومی غالب آ گئے اور ادھر مسلمان بدر میں غالب آ گئے۔ اس صورت کا پہلی صورت کے ساتھ ربط کئی وجوہات پر ہے۔ نمبر 1، سورۃ عنکبوت میں جہاد کی ترغیب تھی، تو سورۃ روم میں
نتیجہ جہاد ہے کہ جہاد کرنے سے انقلاب آتا ہے اور مظلوم ظالم پر غالب آ جاتا ہے. تو اس میں جہاد کا ذکر تھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس میں فتح کی بشارت ہے. نمبر 2، سورۃ عنکبوت میں نقلی دلائل پیش کیے گئے تھے اس بات توحید کے لیے. اس صورت میں اس بات توحید اور انقلابات کے لیے عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں. نمبر 3، پہلی صورت میں جہاد کے طریقے ذکر کیے گئے تھے، جہاد بالنفس اور جہاد بالاقارب اور جہاد علماء سوء کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ، اور جہاد کی کیفیت بیان کی گئی تھی اور اس کی مدت بیان کی گئی تھی. اس صورت میں مجاہدین کے لیے تسلی بیان ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. سورت کا بنیادی مضمون اہل توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ، فتح کی بشارت آیت نمبر 5 میں اور 47 میں. اور سورت کی ابتدا میں اس دعوے سے اللہ کی قدرت پر استدلال کیا گیا ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، اس سے پہلے بھی اللہ کا حکم چل رہا تھا، بعد میں بھی چلے گا. اور توحید ثابت کی گئی 2 مرتبہ، 17 میں 40 میں. شرک کے اقسام پر رد کیا گیا، شرک فی تصرف پر آیت نمبر 4، 66، 40، 26، 40. اور شرک فی دعا پر رد کیا گیا ہے 33 میں، اور نفی شفاعت شرکی پر رد کیا گیا ہے آیت نمبر 13 میں. اور 17 عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور ایک مثال ہے انسان کی نفس، خود انسان کی ذات میں مثال پیش کی گئی ہے توحید کے لیے اور رد شرک کے لیے. سورت کے امتیازات، خصوصیات. نمبر 1، اس صورت میں روم کے غالب آنے کی خبر دی گئی فارس پر، سچی خبر رومیوں کے غالب آنے کی پارسیوں پر. نمبر 2، پہلے رومیوں کے مغلوب ہونے کی خبر، پھر غالب ہونے کی خبر. نمبر 3، توحید پر کثرت سے ادلہ عقلیہ پیش کیے گئے ہیں. نمبر 4، اس میں 5 نمازوں کے اوقات ذکر کیے گئے ہیں اور اس سے تعبیر تسبیح و حمد کے ساتھ کی گئی، فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون. نمبر 5، اس میں انسانوں کی جن سے رد شرک کے لیے ایک مثال پیش کی گئی ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم.